اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جماعت ہشتم کا پہلا سبق ہے اور ہم اس سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو ہمارا باب ہے جس کا پہلا سبق پڑھیں گے، وہ باب نمبر 2 ہے، ایمانیات و عبادات، اور سبق ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ سبق نمبر 1 ہے۔ تو آئیے کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر ہم شروع کرتے ہیں، عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ یعنی آخرت میں ہونے والے تمام احوال، تمام چیزوں، تمام واقعات کا یقین رکھنا۔ یعنی آخرت میں کیا ہوگا، کیا کچھ ہوگا، یہ سارا ہمارے لیے تو ایک طرح سے علم غیب ہے، ہمیں تو نہیں پتہ تھا، لیکن ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ہمارا ایمان اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ ایک دن ہم سب اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد دوبارہ، اور پھر حساب کتاب ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ تعالیٰ نیکی کا بدلہ دیں گے، برائی کی سزا دیں گے، اور جنت اور جہنم، ان تمام کا یقین رکھنا، یہ کیا ہے؟ عقیدہ آخرت۔ اور عقیدہ آخرت جو ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اور اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں عقیدہ آخرت میں؟ تو اس کے اجزاء ہم دیکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ کہ یہ زندگی عارضی ہے، اس بات کا یقین ہونا کہ یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ تمام دنیا اور اس کی مخلوقات کو مٹا دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک دوسری زندگی بخشے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اسے حشر کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز کہ اس دن ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن فرمائے گا، جس کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے میزان میں برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی، یعنی نیکیاں زیادہ ہوں گی ترازو کے اندر اور برائیاں کم ہوں گی، تو اسے بخش دے گا، اور جس کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا، یعنی جو ترازو میں برائیاں زیادہ ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی، تو اسے سزا دے گا۔ اور پانچویں چیز اس بات کا عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے، اور یہی ابدی زندگی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس کے بعد کبھی بھی نہ جنت میں جانے والوں کو موت آئے گی اور نہ ہی جہنم میں جانے والوں کو موت آئے گی، بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت کے اجزاء ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کا یقین، ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ عقیدہ آخرت ہے، اور یہ ہر ایمان والے کے لیے بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی ایمان ہے۔ اب عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ، یعنی عقلی طور پہ کیا عقیدہ آخرت ممکن ہے؟ یعنی آخرت کا یقین رکھنا، آخرت کا عقیدہ رکھنا کیا عقلی طور پر ممکن ہے؟ تو ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ذرا، بلکہ اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں مختصر سا، کہ دیکھیں مسلمانوں کا تو یہ ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موت جو ہے وہ اس کے بعد انسان جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو یہاں سے ایک دوسری زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں پر حساب کتاب ہے، یعنی قبر کے اندر بھی سوال جواب ہوتے ہیں، پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا، وہاں پر بھی حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ تو مسلمان سمجھتے ہیں، یعنی ایک وقت آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، سارے لوگ مریں گے اور اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور دنیا کے خاتمے کا ایک دوسرا یقین جو ہے وہ غیر مسلم بھی رکھتے ہیں، یعنی سائنس کے تجزیے کے ساتھ سائنس کا تجربہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دنیا جو ہے نا ختم ہو جائے گی، یہاں کی کائنات کی چیزیں جو سیارے ہیں اور یہاں کے جو ستارے ہیں اور زمین جو ہے، یہ سارے جو ہیں تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تو عقل یہ کہتی ہے کہ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو جو دنیا میں جنہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہیں اور دنیا میں جنہوں نے کوئی برے کام کیے ہیں، یعنی ایک بندے نے ظلم کیا ہے کسی کے اوپر، اور جس کے اوپر ظلم کیا ہے وہ مظلوم ہے اور ظلم کرنے والا ظالم ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس مظلوم کو تو بدلہ ملنا چاہیے نا، یعنی اس کو جو اس کے اوپر ظلم کیا گیا اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، مطلب اس کو جس نے ظلم کیا ہے
تو اس کو ظالم کو سزا ملنی چاہیے اور مظلوم کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، یعنی اس کا بدلہ لیا جانا چاہیے، عقل یہ کہتی ہے۔ تو اب جب عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یعنی بدلہ ملنا چاہیے، تو اس کے لیے لازمی پھر کوئی جزا اور سزا کا دن بھی ہونا چاہیے۔ تو وہی سزا اور جزا کا جو دن ہے وہ آخرت ہے، اور اس کا عقلی طور پر بھی عقیدہ رکھنا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے بعد تعمیر سیرت میں اس کا کردار کس طرح ہے؟ تو عقیدہ آخرت جو ہے وہ نیکی کی بنیاد ہے، یعنی ایک شخص نیکی تب ہی کرتا ہے کہ جب اس کو پتہ ہے کہ اس کو نیکی کرنے کے جواب میں کوئی بدلہ ملے گا، کوئی ثواب ملے گا، اجر ملے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی جنت کا وعدہ ہوگا، تو وہ اس بنیاد پر نیکی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اسی طرح وہ برائی سے بھی بچے گا، اور اس کے کردار میں بلندی بھی آئے گی، یعنی جب اس کے ذہن میں ہوگا نا کہ آخرت کے اندر میرے سے پوچھ ہوگی کہ میں نے یہ زندگی کیسی گزاری ہے، تو پھر وہ خود بخود سیدھے راستے پہ چلے گا، اس کا کردار جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، اخلاق اس کے اچھے ہو جائیں گے، اور اس کے اندر استقامت آئے گی، شجاعت آئے گی، اور وہ کسی بھی معاملے میں ناانصافی نہیں کرے گا بلکہ انصاف سے کام لے گا، اور یہی عقیدہ اس کو آخرت کے اندر اچھے بدلے کی امید اور سہارا بنے گا۔ تو یہ اس عقیدے کی کیا ہے؟ اہمیت ہے، اس کی خصوصیت ہے، یعنی یہ سیرت کو کیسے تعمیر کرتا ہے کہ جو شخص عقیدہ آخرت رکھتا ہے تو وہ آخرت کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، تو وہ پھر سیدھے راستے پہ خود بخود چلنے کی کوشش کرتا ہے، برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی تعمیر، سیرت کی جو تعمیر ہے وہ ہوتی جاتی ہے، اس کا کردار بلند سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے سبق کی مکمل پڑھائی کی، اس کو سمجھ لیا مختصر سا۔ اب ہم اس کے سوالات مشق کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے ایمان بالآخرہ کے اجزاء کیا ہیں؟ تو یہ بالکل پہلا پیراگراف ہے، عقیدہ آخرت کے اجزاء 5 اجزاء ہیں، یہاں سے آپ دیکھیں، اس کو لکھیں۔ اور دوسرا ہمارا سوال ہے عقیدہ آخرت کے بغیر نیکی اور حسن اخلاق کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، وضاحت کریں۔ کیا ہے سوال؟ عقیدہ آخرت کے بغیر، یعنی آخرت کو مانے بغیر نیکی اور حسن اخلاق کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، وضاحت کریں۔ تو صفحہ نمبر 7 پہ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 7 میں جہاں پہ ہے تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار، اس میں الف جو ہے، یعنی عنوان، الف کے عنوان جو ہے عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد، یہ شروع سے ہوگا، اور اس کا جواب سن لیں آپ۔ آخرت کا انکار یا اقرار انسان کی سیرت کے بنانے یا بگاڑنے پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے، اس کو آپ تبدیل کر کے کہتے ہیں ایسا شخص، کیا بولیں گے آپ؟ ایسا شخص جس کی نظر صرف اسی دنیا کے فائدے یا نقصان پر ہے، یہ شخص کسی ایسے برے کام سے پرہیز نہ کرے گا جس سے دنیا میں اسے نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، اور وہ کسی ایسے اچھے کام پر آمادہ ہوگا، اور نہ وہ کسی ایسے اچھے کام پر آمادہ ہوگا جس سے اسے دنیا میں فائدہ ملنے کی امید نہ ہو۔ ایسے شخص کے لیے قطعی ناممکن ہے کہ وہ ایک قدم بھی اسلام کے راستے پر چل سکے۔ تو یعنی عقیدہ آخرت میں جو ہے نیکی اور حسن اخلاق کی بنیاد عقیدہ آخرت میں ہے، اس کے بغیر کوئی بنیاد نہیں ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ اس سے اگلے سوال میں آ جائیں، اطاعت الہی اور اعلیٰ کردار صرف عقیدہ آخرت ہی کے ذریعے ممکن ہے، تشریح کریں۔ تو یہ بھی صفحہ نمبر 7 پہ آئیں۔ اس کا دوسرا جو با ہے، یعنی عنوان با کے بے کے اس سے ہے، ان نام سے عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں آپ یہاں سے شروع کریں گے پہلی لائن کے آگے سے کہ یہ وہ شخص ہے، اس کو کاٹ کے آپ لکھیں گے ایسا شخص جس کی نظر افعال کے آخری نتائج پر ہے، وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی چیز سمجھتا ہے، اور آخرت کے ابدی فائدوں یا نقصان کا خیال کرتے ہوئے نیکی کو اختیار کرتا ہے یا بدی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں اگر کبھی خیال آئے کہ امتحان میں ناجائز ذرائع سے کامیابی حاصل کر لی جائے، رشوت یا سفارش کے ذریعے کوئی اونچا عہدہ حاصل کر لیا جائے، یہاں تک لکھیں گے، یہاں سے آگے آپ چھوڑ دیں، اس کو ہم شارٹ کر دیتے ہیں۔ اگلے پیج پہ آ جائیں، اسی پیراگراف کے سینٹر میں ہے جہاں پہ ڈاٹ ڈاٹ ہیں کہ اس قسم کے خیالات دل میں پیدا ہوتے ہی آخرت پر ایمان رکھنے والے شخص کی نظر
اس آنے والے وقت کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ یہی خیال اسے دنیاوی لذات کو چھوڑ کر آخرت کے فائدوں کی طرف مائل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہاں تک آپ اس کے تیسرے سوال کا جواب لکھیں گے، یعنی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلا ہمارا چوتھا سوال ہے، تعمیر سیرت کے سلسلے میں عقیدہ آخرت کے کردار پر ایک مفصل مضمون تیار کریں۔ تو یہ مضمون میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ اس کے اوپر مضمون لکھ سکتے ہیں۔ یہ جو آخری جو عنوان ہے پیج نمبر 7 پہ، یہ بڑا عنوان تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار، تو اس میں آپ اپنے الفاظ میں اس کو مختصر کر کے لکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی میں آپ کو اس کو خلاصہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو تعمیر سیرت کے سلسلے میں عقیدہ آخرت کا کردار کیا ہو سکتا ہے کہ عقیدہ آخرت کے بغیر نیکی اور حسن اخلاق کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ ایسا شخص جو دنیاوی فائدے کو ہی مد نظر رکھے گا وہ کبھی بھی اسلام کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ عقیدہ آخرت کے بغیر اعلیٰ کردار کی تشکیل بھی ممکن نہیں۔ جو انسان عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وہی برائی سے بچ کر نیکی کے راستے پر چلے گا اور کبھی برائی کے خیالات کو اپنے دل میں بھی نہیں آنے دے گا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والے کے اندر بہادری، استقامت اور قربانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، یعنی کس طرح وہ آگ میں کودے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی سب سے بڑی مثال ہیں کہ وہ آگ میں کود پڑے۔ ایسے لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، غرور و تکبر کرتے ہیں، اور دوسری جانب ایسے لوگ جو نہ تو حق مارتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، تو ظلم کرنے والوں کو سزا اور دوسروں کو نیکی کی جزا ملنے کا یقین تعمیر سیرت میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے، اس کو آپ لکھیں۔ اور اس کے بعد ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے ہمارا، خالی جگہ پر کریں۔ دوسری زندگی میں جس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے اسے حشر کہتے ہیں۔ حشر کہتے ہیں۔ نامہ اعمال میں انسان کے چھوٹے بڑے تمام درج ہوں گے، اعمال درج ہوں گے۔ جس اللہ نے انسان اور کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس کے لیے مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، دوسری مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو ظلم اور برائی سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ عقیدہ آخرت ایک مسلمان کا بہت بڑا اور سچا سہارا ہے۔ جی، تو یہ ہم نے سبق کی مکمل پڑھائی کی ہے۔ تو آپ نے بھی یہ سبق، آپ کا جو ہوم ورک ہے یہ ہے کہ مکمل سبق کی پڑھائی کریں گے آپ، اور سوالات جو ہے تمام مشق کے تمام سوالات، 5 سوالات، یہ آپ اپنے پاس نوٹ بک میں لکھیں گے، اور جو خالی جگہ ہے ان کو کتاب پر حل کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو آپ نے یہ ہوم ورک جلد از جلد کر کے اپنا جو کاپیز ہیں وہ اسکول میں جمع کروانی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔